الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وقال سبحانہ وتعالى ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو اس کے دشمن سے آگاہ کیا ہے کہ ایمان والوں کا دشمن یہ شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بچنے کا ہر مومن کو حکم دیا ہے کہ کہیں تم اس کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورۃ الانعام میں 8ویں پارے میں اور 6 رکوع میں آیت نمبر 153 میں اللہ فرماتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تمہیں جس راستے کی طرف بلاتا ہے اور جو دین اسلام تمہیں بلاتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ دین اسلام کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس سیدھے راستے کی طرف چلو اور اس سیدھے راستے پر چلو۔ اس کے علاوہ اگر تم دوسرے راستوں پر چلو گے تو یہ دوسرا راستہ پھر تمہیں اللہ سے دور کر دے گا، اسلام سے دور کر دے گا، اور یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ شیطان والا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اس راستے سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے واضح حکم دیتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تم صراط مستقیم کے راستے پر رہو گے، سیدھے راستے پر رہو گے، تو لہذا تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور اگر تم نے یہ سیدھا راستہ چھوڑ دیا تو پھر دوسرا راستہ جو شیطان کا ہے اس پر چلو گے، تو پھر شیطان تو تمہارا دشمن ہے ہی، شیطان تو تمہارا دشمن ہے ہی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اس کے گروہ میں شامل ہو جائے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ یہ سوچتا ہے اور اس کا یہ گمان ہے کہ جتنی تعداد میرے ساتھ میرے گروہ میں شامل ہوں گی میں ان کے سب کے ساتھ میں جہنم میں جاؤں گا، یعنی وہ ہم سب کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ سورۃ الفاطر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں 6 آیت میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا تم بھی اس کو دشمن مان لو، لہذا تم بھی اسے دشمن سمجھ لو۔ اگر تم نے اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھا تو پھر یہ تمہارے ایمان اور تمہارے دنیاوی زندگی میں نقصان مچائیں گا، تمہارا نقصان کریں گا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی پھر تمہارے لیے نقصان ہوگا۔
اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے شیطان کے راستوں سے اور شیطان سے بچتے ہوئے ہمیں ایمان والوں کو زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو بندہ شیطان سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ ہدایت پر رہتا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے، اور جو صراط المستقیم پر ہوتا ہے پھر اللہ اس کو اعمال صالحین کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کے اندر تقوی ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اعمال ہوتے، پھر وہ نیک ہوتا ہے، پھر وہ سچا ہوتا ہے، پھر وہ صدقہ کرنے والا ہوتا ہے، پھر وہ روزے رکھنے والا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ بندہ جو بندہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور شیطان تو پھر اس کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اس کو للچا کر پھر بڑے بڑے گناہوں پر ڈال دیتا ہے۔ شیطان کے ساتھ جو انسان جڑ جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین شیطان اس کے ایمان پر پہلے، اللہ فرماتا ہے شیطان پہ اس کے ایمان پر پہلے حملہ کر دیتا ہے۔ جب انسان کا ایمان ہی کم ہو جائے، انسان کا ایمان ہی اس سے نکل جائے، تو فرمایا انسان کا اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور شیطان انسان کے ایمان کو چھیننے کے لیے انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ، اور یہ گناہوں کو ہلکا بتلا کر وہ گناہوں پر کھڑا کر دیتا ہے، پھر انسان کو فحش اور بے حیائی کے کاموں پر انسان کو ابھارتا ہے۔ فحش اور بے حیائی کے کاموں پر انسان تبھی کھڑا ہو سکتا ہے جب یہ انسان شیطان کے پیچھے، شیطان کے گروہ میں آگے رہتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر جتنے عوام کے اندر جو خرابیاں اور جو خامیاں آ رہی ہے اور جو دکھ رہی ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ شیطان نے ان کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ آج معاشرے کے اندر نئی نئی بدعتیں، نئی نئی رسمیں اور نئی نئی تہوار اور نئے نئے ایسے دن منائے جا رہے ہیں جو صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انسان شیطان کے ساتھ مل کر کتنا خوش ہے۔ اب یہ حال ہی میں جو دن گزرا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، ابھی 14 فروری میں جس کو منانے کے لیے لوگ اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو ہر چیز سے آگے رکھ کر اس کو منا رہے ہیں، غیروں کے اندر یہ رسم، غیروں کے اندر کا یہ عمل، اس کو مسلمانوں کے گھروں میں اور مسلمانوں کے آل و اولاد میں اور مسلمانوں کے جماعت اور گروہ میں یہ اس طریقے سے آ گیا ہے کہ مسلمان بھی اس کو منانا فخر سمجھتا ہے، اور یہ منا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں لوگ۔ اور یہ فحش بے حیائی والا جو کام جس وقت ہوا تھا، اس وقت میں شیطان نے لوگوں کے نگاہ میں اس کو ایک الگ رنگ دے کر لوگوں کو اس کو ابھار کر فحش اور بے حیائی کے کام پر لگا دیا تھا۔ آج تک یہ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبت بقوم فهو منه، او كما قال علیہ الصلوۃ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت کریں گی، میری قوم جس قوم کی مشابہت کریں گی، وہ قوم ہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، یہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تم جس کی مشابہت کرو گے اور تم جس کے نقش قدم پر چلو گے، تم جس کے اعمال کو اپنا کر اس طرز پر اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ تم جیسی زندگی گزارو گے اسی حالت پر تم کو اٹھایا جائے گا۔ تو آج ہماری نسلیں اسکولوں میں کیا، کالجوں میں کیا، گھروں میں کیا، مارکیٹ میں کیا، ہر جگہ ویلنٹائن ڈے منا رہی ہے اور منائے لوگوں نے۔ اور یہ منانا یہ فحش بے حیائی کی بنیاد والا کام تھا، جہاں پر فحش بے حیائی کی انہوں نے بنیاد ڈالی تھی، فحش بے حیائی کی بنیاد پر یہ کام وجود میں آیا، اور اس کو لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایک طرح سے اس کو خوشی کا دن سمجھ کر لوگ اس کو پورے دنیا میں
14 फरवरी को मनाते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कौम हज़रत उमर बिन शुऐब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से और वो उनके वालिद से अपने दादा से वो रिवायत करते, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम अगर गैरों की मुशाबहत इख्तियार कर कर उनकी ही तरह अगर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगी तो वो कौम का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन लोगों का मुझसे कोई ताल्लुक़, कोई निस्बत नहीं है, वो हम में से नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने साफ फरमा दिया है। आज हम सोचे हम किस तरफ है, हम कहाँ है, क्या हम नबी के साथ है, क्या हम शरीयत इस्लाम पर है, क्या हम दीन पर है? अगर हम दीन पर है तो फिर हमारे आमाल वो क्यों है जो शैतान चाहता है, और शैतान के तर्ज पर हमारी जिंदगियां क्यों गुजर रही है? ये वैलेंटाइन डे जो लोग मनाते 14 फरवरी को, इसके बारे में कई लोगों ने अलग अलग कहानियां लिखी हुई है और कई किताबों में, तारीखों में कई अलग अलग कहानियों को दर्ज किया है, जिसमें से एक ये बतलाया जाता है कि 3री सदी ईसवी में वैलेंटाइन नामी एक शख्स था जो पादरी था, और ईसाइयत के अंदर जो पादरी होता है, जो राहिब होता है और जो राहिबा होती है, इन लोगों को निकाह करना इनके लिए इजाज़त नहीं होती, निकाह करने की इनको इजाज़त नहीं, मना होता, ममनू है उनके लिए पादरियों को और राहिबा को निकाह करना। तो ये वैलेंटाइन नामी जो बंदा था, ये राहिब था, ये एक राहिबा से इश्क और मोहब्बत में जो है आगे बढ़ गया, ये आपस में इश्क और मोहब्बत करने लग गए, इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन ये निकाह नहीं कर सकते थे और ना ये जो है तो जिनसी ताल्लुक़ जो है तो कायम कर सकते थे, क्योंकि ईसाइयत के अंदर उसको जो जिना करता वो उनके लिए बहुत संगीन गुनाह समझा जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जिना के गुनाह को कुरान में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में बहुत बड़ा गुनाह जो है तो बतलाया है और कहा है कि फहश बेहयाई का काम, ये गुनाह वाला सबसे बड़ा काम है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो इसकी तशबीह शिर्क के साथ दी है, शिर्क के बाद फरमाया ये शिर्क जैसा गुनाह है, बार बार जिना करना ये शिर्क जैसा गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको उसके साथ समझा है, कितना बड़ा गुनाह। अल्लाह ने ये चारों किताबों में भी इसको जो है तो हराम करार दिया है, लेकिन वहां पर पादरियों ने जब इस अमल को देखा, ये दोनों के अंदर मोहब्बत हो गई, तो उसने वैलेंटाइन ने अपने माशुका से, जिससे वह मोहब्बत करता था, उससे कहा मैंने रात ख्वाब देखा है कि 14 तारीख को अगर हम दोनों जिनसी मिलाप कर ले, अगर हम जिना कर ले, तो मैंने ख्वाब में देखा है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, लिहाजा वो अच्छा काम समझा जाएगा, मैंने ख्वाब देखा है। तो वो राहिबा कहने लग गई, अगर तुमने ये ख्वाब देखा है और उसमें अगर कोई गुनाह नहीं है और जिनसी ताल्लुक़ करने पर अगर कोई गलत काम नहीं है, और अगर तुम ये ख्वाब तुम्हारा है, तो फिर ये ख्वाब को फिर हम हकीकत में बदलेंगे, क्योंकि अब इसमें गुनाह कोई नहीं है। अब वो राहिबा और वो वैलेंटाइन ने उस 14 तारीख को वो अमल किया, उन लोगों ने फिर वो इश्क वाला अमल किया और वो जिनसी मिलाप कर लिए, और जिनसी मिलाप करने के बाद जब ये लोगों को पता चला, जब ईसाइयों को पता चला, तो फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होना था, दोनों को एक साथ कत्ल कर दिया, ये दोनों मर गए। ये 14 तारीख का दिन था जिस दिन इनको सज़ा दी गई। 14 फरवरी को ये इनको जो है तो कत्ल कर दिया गया। अब जैसे इनको कत्ल कर दिया तो लोग जो है इनकी मोहब्बत की दास्तानें लोगों को सुनाने लग गए, और लिहाजा इनके इस शहीद होने के मकाम वो कहते हैं ये शहीद हो गए मोहब्बत में, उनका ये अकीदा है। लेकिन फहश और बेहयाई के बुरे कामों में शहादत की मौत तो कहाँ हो सकती, लेकिन वो उनकी अकल से कहते हैं कि ये मोहब्बत में शहीद हो गए हैं, लिहाजा इनकी इस मोहब्बत के दिन को हम मनाएंगे। ये तब से लोग ये 14 फरवरी को ये वैलेंटाइन डे जो है तो ये मनाते हैं। आज ये मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़कियां इसी तर्ज को मनाने के लिए यहाँ से वहाँ कॉल कर कर, और यहाँ से वहाँ मैसेज कर कर, और यहाँ से वहाँ हदिया और तोहफे देकर, और यहाँ से वहाँ हमारे घरों के अंदर के, हमारे बस्ती के, हमारे अपने रिश्तेदार और ख़ानदान में के लड़के लड़कियों को और लड़कियाँ लड़कों को गिफ्ट दे रहे, फूल दे रहे और मोहब्बतों का इज़हार कर रहे। यहाँ तक कि मुसलमान मर्द औरत
مرد اور عورت نکاح ہوئے ہوئے وہ لوگ بھی اس عمل کو گھروں میں کر رہے کہ محبت کو ظاہر کرنے کا دین، کتنی بری بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا کرنا اور اس طریقے سے شیطان کے پیچھے چلنا اور شیطان کے راستے پر تمہارا اپنے آپ کو چلانا صراط مستقیم سے ہٹنے کی علامت ہے، اور تم نے صراط المستقیم کے راستے کو چھوڑا تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو شیطان کا ہوگا۔ لِيَكُونَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم سب کو اپنے گروہ میں شامل کر کر سب کو لے کر جہنم میں داخل ہو جائے۔ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، شیطان اپنے گروہ کو بڑھا کر جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اب اس طریقے سے آج معاشرے کے اندر یہ ویلنٹائن ڈے کو منانے کا رواج ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا دین ہے، یہ فحش بے حیائی کی بنیاد کا دین ہے، فحش بے حیائی کو عروج میں لایا گیا یہ دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں اس کو سخت سے منع کیا ہے کہ کوئی مرد اور کوئی عورت کسی اجنبی مرد یا کسی اجنبی عورت کو اگر کوئی صرف چھو لے، صرف کوئی نگاہ ڈال کر دیکھ لے، آنکھوں کو اٹھا کر دیکھ لے، تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے گناہ شمار ہوگا، اور اگر وہ لذتوں کے ساتھ ہے تو یہ اس کے لیے زنا شمار ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں اور آیت نمبر 151 میں اللہ تبارک و تعالی 8ویں پارے میں اور 6 رکوع میں فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم فحش اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ چھپ کر ہو چاہے وہ علانیہ ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ وہ کام اگر وہ چھپ کر ہو یا علانیہ ہو، یہ دونوں کاموں میں، فحش بے حیائی کے کاموں میں تم ہرگیز آگے نہ جاؤ۔ اب یہ جو ویلنٹائن ڈے جو منایا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں کیا چھپ کر نہیں ملا جا رہا؟ کیا قرآن کے اس آیت کے مقابلے میں کیا علانیہ ایک دوسرے کو جو ہے پھول دے کر محبت کا اظہار نہیں کیا جا رہا؟ اور قرآن کہتا ہے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح اور تفسیر میں کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما ظہرا سے مراد زنا ہے، ما ظہرا سے مراد زنا ہے، ما ظہرا منہا وما بطن، اور وما بطن سے مراد چھونا، بوسہ لینا، ہاتھ لگانا، فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انسان کے جسم کا ایک ایک اعضا بھی زنا کرتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے زنا کرتا ہے؟ فرمایا نامحرم کو چھونا زنا ہے، نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا زنا ہے، لذت اور شہوت کے ساتھ میں دیکھنا، اس کو زنا کہا ہے۔ اسی لیے تو کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء میں رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العالمین فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فحش اور بے حیائی کا کام زنا ہے، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ تمہارے لیے جہنم کا راستہ ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو تمہارے لیے اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو جب اللہ تباہ اور برباد اور ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر سے حیا کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور لوگ اس کو قابل نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور لوگ جب اس کو پسند نہیں کرتے تو فرمایا کہ پھر اس کے ناپسندیدگی کے وجہ سے پھر اس کے اندر فرمایا اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے اندر سے امانت داری کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب اس کے اندر سے امانت داری ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر فرمایا کہ امانت داری ختم ہونے پر خائن اور خیانت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس کے اندر خائن اور خیانت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے وجہ سے اس کے اندر سے رحم دلی کو نکال دیتے ہیں، اور جب اس کے اندر سے رحم دلی نکل جاتی ہے تو لوگ اس رحم دلی کے نکلنے پر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو ملعون سمجھتے ہیں اور اس پر لعنت برستے ہیں، اور جب بندے پر لعنت برسی جاتی ہے اور جب بندے کو ملعون سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گلے سے اسلام کے ہار کو اتار دے دیتے ہیں۔
یعنی اسلام اس کے جسم سے، اس کے دل سے، اس کے دماغ سے اللہ پاک ایمان کو اس کے اندر سے نکال دیتے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ کسی عورت کے پاس یا کوئی عورت کسی مرد کے پاس اس لیے جائے تاکہ اس کو خوشی ہو، تاکہ اس کو جو ہے تو خوش کرے اور اس کو چھوئے یا اس کو دیکھے یا اس سے لذت حاصل کرے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی لذت کے ساتھ کسی کا ہاتھ پکڑے یا کوئی لذت کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، عورت چاہے مرد کی طرف بڑھے یا مرد چاہے عورت کی طرف بڑھے اور وہ آگے بڑھ کر اس کے پاس جائے اور لذت کے ساتھ اس کو چھوئے، ہاتھ لگائے، قیامت کے دن جب میدان حشر میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اس کے دونوں ہاتھ یوں گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہوگے. فرمایا اگر پھر اس نے اس کے ساتھ اگر بوسہ بھی لیا ہوگا محبت کے ساتھ اور شہوت کے ساتھ، تو قیامت کے دن اس کے دونوں ہونٹ کو اللہ قینچی سے کاٹ کر جہنم کے آگ میں ڈال دیں گے. اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اگر اس نے زنا بھی کیا ہوگا تو اس زنا کرنے کے وجہ سے اللہ پاک اس کی طرف غصے اور غضبناک نگاہ سے اس کی طرف دیکھیں گے. جب اللہ اس کی طرف غضب سے دیکھیں گے، غصے سے دیکھیں گے، اس کے پورے چہرے کا گوشت نکل کر زمین پر گر جائے گا، تو وہ اس وقت میں زور زور سے چیخ کر کہے گا الہ العالمین میں نے زنا نہیں کیا تھا، میں نے زنا نہیں کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی سے جب یہ فریاد کرے گا، اسی وقت اس کے پیر کے ران، اس کے پیر، اس کے ران، اس کی ٹانگ گواہی دے گی اور کہے گی الہ العالمین یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے گناہ کیا تھا، اس نے ہم سے حرام کاری کے کام کروائے تھے، اب یہ بولنا ہی تھا زبان سے. پھر وہ زور زور سے کہیں گے اللہ میں نے زنا نہیں کیا. پھر اس کی زبان خود گواہی دے کر کہے گی اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اس کے جسم کا ایک ایک پرزہ، اس کی آنکھ گواہی دے گی، اس کے کان گواہی دے گے، اس کے ہاتھ اور انگلیوں کے پرزے گواہی دے گے، اس کے پاؤں گواہی دے گے، اس کی زبان گواہی دے گی، یہاں تک کہ پورا جسم گواہی دے گا. اور وہ اللہ کے سامنے مجرم بنا کر اس کو ثابت کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے. یہ ہوگا اس آدمی کے لیے جو مرد یا جو عورت کسی کے ساتھ صرف ملاقات کرے، ہاتھ لگائے یا ہاتھ سے چھوئے یا دیکھے یا محبت سے ایک بوسہ لے لے، فرمایا اس پر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ارض المقدسہ کی طرف مجھے ارض المقدسہ کی طرف لے جایا گیا، اور مجھے جب لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت بڑا ایک تنور ہے، آگ سے لبرا ہوا ہے، اور وہاں سے بہت رونے اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہے. ہم قریب گئے، ہم نے جا کر اس کو دیکھا، وہ تنور نما ایک بہت بڑا چولہا تھا، نیچے سے بہت وسیع تھا، اوپر سے جو ہے تو چھوٹا تھا. فرمایا ہم وہاں تک گئے اور دیکھا، چیخنے اور چلانے کی لوگوں کی آوازوں کو سن کر ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو ہم نے اندر کیا دیکھا؟ اندر ہم نے دیکھا ننگے مرد ہے، ننگی عورتیں ہیں، وہ زور زور سے چیخ رہی ہے. ان کے نیچے سے ایک آگ کا بہت بڑا شعلہ اچھل کر ان کی طرف آتا ہے. جیسے ان کو چھونے لگ جاتا ہے، یہ زور سے چیختے ہیں، یہ زور سے چلاتے ہیں، یہ زور سے ہائے ہائے کرتے ہیں. اور جب وہ آگ کا شعلہ نیچے جاتا ہے، وہ تھوڑی سانس لیتے ہیں، فوراً آگ کا شعلہ پھر آتا ہے اور ان عورتوں اور ان مردوں کو آ کر جلا دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا ہم نے دیکھا، اور ہم نے دیکھنے کے بعد ہمیں یہ بتلایا گیا کہ وہ جو چولہے کے اندر، وہ جو تنور کے اندر وہ جو مرد اور وہ عورتیں تھی، اور انہیں وہ جو عذاب ہو رہا تھا وہ کسی عمل کے وجہ سے نہیں، بلکہ انہیں جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ زنا کیا کرتے تھے، وہ زانی تھے، مرد عورتیں زانی تھے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور کے 10ویں رکوع میں اور آیت نمبر 30 میں 31 میں اللہ رب العالمین نے پورے مومنوں کو کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ نے کہا اے مومن مردوں، ہرگز تم اپنی نگاہوں کو نہ اٹھاؤ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو
रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नाउन, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दिलों की हाल को, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारी आँख की हालत को। अल्लाह ये मर्दों को कह रहा है। उसी के आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे जो है तो 31वीं आयत में फिर आगे अल्लाह औरतों को खिताब करता है और अल्लाह फरमाता है वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। औरतों को अल्लाह कह रहा है। ये कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया, लेकिन अफसोस हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी, इसलिए हमारे बच्चे और बच्चियां खुलेआम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम इस एतबार से थोड़ी फिक्रमंद हो जाए। फहश और बेहयाई जिसका गुनाह अल्लाह ने जहन्नुम को रखा है, और फहश बेहयाई का अमल जो अल्लाह ने कहा है ऐसा अमल है जिस पर अल्लाह ने जहन्नुम को बनाया है। दुनिया भी हलाक है, आखिरत भी हलाक है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इस जैसे बुरे काम, बुरे अमाल जो शैतान वाले हैं, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमें नेक काम और नेकी के काम में हमें और हमारी नस्लों को आगे रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।